شیخ رشید احمد خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں معافی اس کی طرح ماری جس طرح احمد صاحب نے. مجھے پتا ہے یہ معافیوں والے ہیں، بزدل سیاستدان ہے. میں نے ماں کا جنازہ پڑھا اور بھاولپور میں 7 سال قید کاٹی. میں نواز شریف چیخیں نہیں مارتا. آپ نے آج مجھے خط بھیجا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. میں درویش فقیر ملنگ آدمی ہوں. میں اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے نکلتا ہوں. نواز شریف میں خودکش سیاستدان ہوں. میں خودکش سیاستدان ہوں. نواز شریف ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، ساری دنیا تمہارے بارے میں ریت کر سکتی ہے. میں خون کے آخری قطرے تک اور آخری گولی تک انڈیا کے ایجنٹوں سے لڑوں گا. ہمارا کیا ظلم ہے. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں. مر گئے غریب نواز شریف. تم نے 32 کارخانے بنا لیے. ہمیں کہتے ہو میں ہاروں گا. اور تمہاری اسی گوال منڈی میں ضمانت ضبط ہوئی جب تحریک استقلال کے امیدوار تھے. کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے تھے جب تک تم نے فوج کی انگلی پکڑ کے وہ جیسے وہ کرکٹ والے کیا کہتے ہیں پش اپ نہیں کرتے تھے. آج اس ملک کے حالات کیا ہیں لوگوں؟ 20,000 ارب روپے کا مقامی بینکوں کا قرضہ ہے. 73 ارب روپے کے IMF ورلڈ بینک کا قرضہ ہے. یہ جو بتایا گیا ہے ریکوری ہوئی ہے انکم ٹیکس والوں نے، وہ آپ کو پتہ لگ گیا. 300-400 بلین ایڈوانس لیے، 300-400 کا ریبیٹ روکا. میں جانے سے پہلے 2-4 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگی بھی ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے پین ہے. لوگوں یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر تم سڑکوں پہ نہ نکلے. مت دیکھو فوج کی طرف، مت دیکھو اداروں کی طرف. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے. اس پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. اس پاکستان میں شیعہ سنی، مہاجر مقامی، پنجابی پٹھان، بلوچ. اس ملک کا پٹھانوں کا لیڈر ہے چکزئی. اندازہ کرو، شکل دیکھو ڈبے پیر کی. وہ بکا سا مارا ہوتا ہے اس نے. وہ اسفندیار ولی 38 کروڑ روپے نیب میں جمع کرا رہے ہیں. جتنی اس ملک میں لوٹ مار ہے میرے بھائیوں، جتنی اس ملک میں بے ایمانی ہے، اگر ہم ساری اپوزیشن کی پارٹیاں، عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری، ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ساری ریلیجس پارٹیاں، پیپلز پارٹی. مجھے آج امید تھی لطیف کھوسا صاحب میرے بھائی ہیں، مجھے آج امید تھی کہ وہ تشریف لائیں گے. جو شفاف دانے ہیں 2-4 پیپلز پارٹی کے، ان کو ساتھ رکھ لینا چاہیے نظر وٹو کے طور پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مکمل ساتھ رکھیں نظر وٹو کے طور پہ، بے شک وٹو ہی کیوں نہ ہو. سو ہم کدھر جائیں بتائیں؟ یہ بیٹیاں ڈاکٹر صاحب 12 بجے آپ کا 12:07 ہیں، 15 منٹ پہ میں نے ختم کرنا ہے. یہ آپ کی رات 12 بجے آپ کے لیے یہاں آئی ہیں. میں بھی انشاءاللہ ان قریب جس طرح آج میں نے حلقہ 55-56 کی اور 54 کی ریلی نکالی ہے، اپنی شہر کی بیٹیوں کی ریلی نکالوں گا. کیونکہ پڑھی لکھی لڑکیاں بیچاری گھروں میں زنگ لگ گئے، بے روزگاری میں زنگ لگ گئے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے کہ ماں کے پاس رخصتی کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگوں، جس معاشرے میں اس بیڈ پہ، میں نے آصف زرداری کو بھی کہا تھا، ہولی فیملی کے بیڈ پہ 3 مائیں لیٹی ہیں امید کے ساتھ. میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے خطاب کر رہا تھا. میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. وہ جو ان کی منسٹر ہے آج کل، وہ کھڑی ہو گئی یونیورسٹی میں.
کہتی یوں مسٹر احمد تم کیا سمجھتے ہو تقریر سے ہمیں رام کر لو گے؟ ہم دھان کے کھیتوں میں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں اور تمہاری بیٹیاں دو مہینے اسپتالوں میں پڑی رہتی ہیں. کیسے بنگلہ دیش نہیں بنے گا؟ نواز شریف صاحب اس ملک میں جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے، جتنی، میں پہلے یہ باتیں نہیں کرتا تھا، اب میں ان نتیجے پہ پہنچا ہوں. خدا نے ان کو سزا کے طور پہ، یہ ڈونگ فانگ کمپنی، مجھے آپ چیلنج کرتے ہیں، میں اس قابل نہیں. نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں، کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں. آپ مجھے اندر سے جانتے ہیں. کسی ٹی وی پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں یا میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، 55 اور 56 میں میرے ساتھ آ کے الیکشن لڑ لو، میں ثابت کروں گا میں آ رہا ہوں، تم جا رہے ہو، میں طلوع ہو رہا ہوں، تم غروب ہو رہے ہو. یہ جمہوریت ہے. 4 وزیر ہیں، چاروں بے ایمانی میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. جس ملک کا وزیر اعظم پکڑا جائے کہتا میرے بیٹے ذمہ دار ہیں. وہ یہ ڈنکر مجید کے بیٹے ہیں؟ کیا پینٹر حمید کے بیٹے ہیں؟ کیا مصری غلام کے بیٹے ہیں؟ یہ نواز شریف کے بیٹے ہیں. ان کا مال ہے. اور فوجیوں، رحیل شریف صاحب، اگر آپ اپنی فوج کے اندر سے جنرل عبید خٹک سے لے کے لاتعداد لوگوں کا ٹرائل کر سکتے ہو اور ان کو گھر بھیج سکتے ہو، کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کہیں جو آپ نے وعدہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب روز کہتے ہیں کہ میں سانے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلاؤں گا، اور آج میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ادھر ادھر لوگ باتیں کرتے ہیں. مجھے میرے بھائیوں 50 لاکھ روپیہ مہینے کی آفر ہے ایک چینل سے کہ میں ان کے لیے پروگرام کروں. دستخط چھوڑ کے گئے ہیں، پورا خاندان آیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں جلسہ کرنے کے. میں ایک چینل کے ہاتھوں بکنے سے بہتر ہے میں پاکستان کے سارے چینلوں میں کہوں کہ یہ چور ہیں، بے ایمان ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، اور ان سے اگر آپ نے جان نہ چھڑائی. میں آخری 3 منٹ میں الیکشن کمیشن سے بھی بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا، اس ملک میں بڑی مجبوریاں ہیں، جب پرائم منسٹر چور ہو تو اس کو کوئی چور نہیں کہتا. میں الیکشن کمیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب خدا کے لیے یہ 4 وزراء کے تھیلوں میں سے 70 اور 90 ہزار کچرا نکلا ہے. یہ 4 منسٹر، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب اور اسی قسم کے لوگ. عمران خان کہتا تھا کہ یہ 4 مجھے نمونے کے طور پر چاہیے. 4 کے تھیلوں سے گند نکلا ہے، جعلی ووٹ نکلے ہیں. اور لوگوں مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر نواز شریف کے مقابلے میں قائد اعظم الیکشن لڑے، اگر شاعر مشرق علامہ اقبال لڑے، علامہ مشرقی الیکشن لڑے، اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، کیونکہ یہ بے ایمانوں کا ٹولہ ہے. یہ اللہ نے مجھے ہی 7 دفعہ فتح دے دی اور مجھے کہتا ہے اگلی دفعہ آ کے دکھا. میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں.
نواز شریف صاحب آپ مجھے جانتے ہیں، آپ پیداوار ہیں ضیاء کی۔ میں جب مشرف کے پاس گیا میں 7 سال قید کاٹ چکا تھا، 4 دفعہ وزیر رہ چکا تھا۔ آپ جب ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کے پاس گئے، آپ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے تھے۔ اگر کہیں تو میں حلقہ کا رزلٹ بتا دوں آپ کو، شرم آئے گی آپ کو۔ آپ کے پڑوسی آپ کو ووٹ نہیں دیتے تھے۔ اور یہ قوم بھی بڑی عجیب ہے، تماشبین قوم ہے۔ اے قوم، تیرے بچے غلام ہو جائیں گے۔ اے قوم، تیری بیٹیوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اس ملک کا ذرہ ذرہ قرضے میں دب جائے گا، پھر ایک دن سپر پاور آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ سمارٹ بم، یہ اٹامک ٹیکنالوجی ہمارے طرف کرو، کیونکہ یہ ملک چلنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں قرض دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے، یہ ہمیں اس لیے کشن دے رہا ہے کہ 2017 میں یہ $5 بلین کی قسط کون دے گا؟ روز نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ہفتے اور اتوار کو بھی نوٹ چھاپے جا رہے ہیں۔ لوگوں، عزت سے جیو، غربت میں جیو، اسلام کے ساتھ جیو، اصولوں کے ساتھ جیو۔ یہ اسمبلیاں آپ کی نہیں ہیں، یہ سرمایہ داروں اور جگیرداروں کے ڈیبیٹنگ کلب ہیں۔ یہ آپ کی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ جس ملک کا وزیر اعظم انڈین اتنا ہائی پروفائل جاسوس پکڑا جائے وہ بات نہیں کرتا۔ انڈیا کو اپنے گھر بناتا ہے، مودی کو اپنے اداروں کو نہیں بتاتا۔ مودی کو فون کرتا ہے سری لنکا سے پٹھان کوٹ جانے سے پہلے، نواز شریف صاحب میں الزام آخری لگا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ چھوڑو پرے مولوی ڈیزل کو چھوڑو۔ مجھے آخری بات کہنی ہے کہ اس ملک میں اجمل قصاب کا ہندوستان کو رائٹر کو ایڈریس جناب نواز شریف صاحب آپ نے دیا تھا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، آپ کی شان میں قصیدے کہے جا رہے ہیں اور آرمی چیف کے کارٹون لگ رہے ہیں۔ اے قوم، میں نے اپنی زندگی میں لال حویلی سے اتنی بڑی ریلی نہیں نکالی۔ پنڈی کے لوگوں، میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میں پنڈی تجھ پہ قربان، اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، جیوں گا، مروں گا، لڑوں گا، جان دوں گا، جان دوں گا پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور غریب عوام کے لیے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید، جن کا نام وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی تقریر میں لیا تو نہیں لیکن تنقید کا نشانہ ضرور بنایا شیخ رشید کو، اور فرتے جذبات اور غصے سے شیخ رشید کا چہرہ اب کی بار زیادہ تمتما رہا تھا۔ جی ہاں، چوٹ بھی ان کو لگی ہے اور زخمی شیر کی طرح وہ خطاب کر رہے تھے اور للکار رہے تھے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپنا تابوت اپنے کاندھوں پر لے کر نکلتا ہوں، ایک خودکش سیاست دان ہوں۔ اور دوسری جانب اب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ، آ رہے ہیں ڈائس پہ خطاب کرنے کے لیے۔